الرحمن الرحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں صدام تنولی، ایم ایس ایسوسیٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے مفتی عامر صاحب. ان سے ہم پراپرٹی کے متعلق کچھ اہم سوالات کریں گے. جی مفتی صاحب، آج کل جو پراپرٹی سیکٹر کے اندر ایک ڈاؤن فال آیا ہوا ہے، آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ صدام بھائی. دیکھیں، دنیا میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں، کچھ ان کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، جیسے حکومت وقت کا ساتھ نہ دینا یا اس کی پالیسیز کا چینج ہو جانا، مہنگائی کا ہو جانا، اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے یا جن کے اوپر ہماری توجہ نہیں جاتی، جن کا ظاہری طور پہ اس کے ڈاؤن فال پہ کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. میں ان کی طرف مختصراً نشاندہی کرتا ہوں. میں پراپرٹی کے اس ڈاؤن فال کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ سود سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سود بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا تھا. جی جی بالکل بالکل. اور یہ چیز تو میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہہ کر کے اللہ جل جلالہ نے اعلان جنگ فرمایا سورہ بقرہ کی اس آیت کے روح سے. تو جس چیز میں اللہ جل جلالہ کی جنگ ہو جائے تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے نہیں جیت سکتے. تو پھر اس انڈسٹری کی کامیابی کیسے ہوتی کہ جب ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اعلان جنگ فرماتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سود بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا تھا. دوسری ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کا خود غرضی، مفاد پرستی. اس انڈسٹری میں یہ بہت عام سی بات ہے. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی مختلف کمپنیز کے مختلف کانٹریکٹس، مختلف ایگریمنٹس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سیلر یہ چاہتا ہے کہ میں بائر کو دھوکے میں رکھوں، اور بائر کے بارے میں یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ سیلر کو دھوکہ دے سکتا ہے یا دے گا. لہذا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جب دو پارٹیز ایک کانٹریکٹ میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ کی مدد ان دونوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. ہاں، جب وہ دونوں ایک دوسرے سے خائن ہو جائیں، ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات، دھوکے جیسے خیالات آ جائیں، تو پھر اللہ جل جلالہ کی مدد اور نصرت اٹھ جاتی ہے. تیسری اس انڈسٹری کی تباہی کی ایک بڑی اہم وجہ جو لوگوں نے فیل نہیں کیا لیکن میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ ہماری اس انڈسٹری میں انفارچونیٹلی خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. ان کو ایک شو پیس کے طور پر شو کیس کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی کمپنیز میں جائیں تو خواتین جو ہماری بہنیں ہیں وہ انتہائی نامناسب لباس میں موجود ہوتی ہیں. سوری ٹو سے. جی. اب وہ یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کو دیکھیں گے دوسرے حضرات تو ہماری کمپنی میں آئیں گے تو ہم سے کچھ پرچیز کریں گے. ٹیلی مارکیٹنگ کے لیے خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جناب خواتین کی آواز سنیں گے تو مرد بہک جاتے ہیں اور وہ ہم سے پرچیز کر لیتے ہیں. یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اکثر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خواتین کی تذلیل بھی ہے، خواتین کی تحقیر بھی ہے. ان کو بطور ٹیشو پیپر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ خواتین کا اللہ جل جلالہ کے ہم بہت بڑا مقام ہے اور بڑی اچھی اچھی مثالیں ہیں خواتین کی. تو یہ تین بنیادی اسباب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسباب اور بھی بہت سارے ہوں گے، جھوٹ بولنا اور دیگر اسباب بھی ہیں، لیکن یہ تین اسباب، سود، دھوکہ اور خواتین کا استحصال، یہ مجھے لگتا ہے کہ ان تین اسباب نے اس انڈسٹری کو بالکل گراؤنڈ لیول پہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور آخری بات یہ ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جس کمپنی نے بھی
مشکل سے مشکل حالات میں اللہ جل جلالہ کے احکام پہ عمل کیا تو وہ کمپنی بظاہر دنیا ڈاؤن فال پہ جا رہی ہے، اس کمپنی کو میں نے گرو ہوتے ہوئے دیکھا. ایسی کئی مثالیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ سرچ کریں گے آپ کو نظر آ جائیں گی. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کاروبار میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب، آپ نے بہت مفید باتیں کی ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں ان کو عمل کی توفیق دے. آمین. آمین. جزاک اللہ.